اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق الله يتوفى الأنفس حين موتها صلوات ایک مرتبہ تمام تر سامعین و حاضرین سے میں ملتمس ہوں کہ عزیزی مرحوم و مغفور میرے لیے چھوٹے بھائی کی حیثیت میں ہمیشہ رہے ہیں اور میرے ہی ہاتھوں سے وہ پروان چڑھے ہیں۔ یہ ایک ایسا جان کا غم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے وسیلے سے صبر کے طلب کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ خاندان، یہ گھرانہ شیرازی گھرانہ، سید افتخار حسین شاہ صاحب جعفری کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی حقیقی اولاد پر ترجیح دی اور میری روحانی طور پر پرورش کی۔ ایک مرتبہ مرحوم مغفور سید علمدار حسین کی روح پرفتوح کے ان کے والدین اور افتخار جعفری صاحب کے بڑے بھائی، باقی اس گھرانے کے افراد اور آپ کے اپنے اپنے گھرانے کے افراد جو وفات پا چکے ہیں، اس وقت ظاہراً ہمارے ماں بہن موجود نہیں ہیں، لیکن من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کے نور میں وہ موجود ہیں۔ ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صلی اللہ محمد محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, باواد بلند صلوات. انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرنا مقصود ہے. جہاں تک تعلق ہے اس آیت مبارکہ کا جسے موضوع سخن قرار دیا گیا ہے, یہ سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 42 ہے. سورہ کا نام ہے الزمر. اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, موت کے وقت بیٹا آگے خفا نہیں رہتا کہ وقت کا آواز بلند صلوات. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے. اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ قابض الارواح اللہ ہے. یہ ہے ایک آیت. اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ الجمعہ یہ آیت ہے جس کو اب تلاوت کرنے کا میں شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. میرے حبیب اپنے افراد امت کے ایک ایک فرد پر اس حقیقت کو میری طرف سے واضح فرما دیں کہ تمہاری روحوں کو ملک الموت یعنی عزرائیل قبض کرتا ہے. ثم الی ربکم, بابا جی سونے نہیں دوں گا, یہ میری مجبوری ہے. ثم الی ربکم ترجعون, اور اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے, لوٹائے جاؤ گے. تو میرے معظم مکرم سامعین, اس آیت سے پھر یہ واضح ہوا کہ قابض الارواح ملک الموت ہے. توجہ فرمائیے. پہلی آیت سے یہ واضح ہوا کہ ملک الموت نہیں بلکہ اللہ قابض الارواح ہے. لیکن اس دوسری آیت سے پھر یہ واضح ہو رہا ہے کہ ملک الموت یعنی عزرائیل قابض الارواح ہے. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ النحل جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ یقولون طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. یہ سورہ النحل کی آیت ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یعنی ملائکہ ان لوگوں کی جو شرک, کفر, نفاق کی نجاست سے پاک ہیں. طیبین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون, ملائکہ ان لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں جو شرک, کفر, نفاق کی
نجاست سے پاک ہے. یقولون جب ان کی روحیں قبض کر لیتے ہیں تو پھر ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر ہم فرشتوں کا سلام. یعنی ملائکہ ان طیبین کی روحیں قبض کرنے کے بعد ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، تم اس قابل ہو کہ ہم معصوم فرشتے تمہاری بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. اب یہاں مجھے میری مجبوری ہے، وقت کے دامن میں گزر رہی ہے. بھئی جب مومنین کے مرنے کے بعد مومنین ملائکہ کا سلام سن سکتے ہیں تو پھر محمد و آل محمد ہمارا سلام. تو فرشتے طیبین سے کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنہ، تم پر ہمارا سلام ہو اور جاؤ اسی وقت تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اب دیکھیے نا، جو چہرے میرے سارے جانے پہچانے ہیں، بچپن سے میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں، تو وقت نہیں ہے، آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے. یعنی ملائکہ ان سے کہتے ہیں، ان طیبین سے کہتے ہیں، جیسے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، تم جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ نعرہ لگانا کہ قبر میں جانے کے بعد کس نے دیکھی ہے جنت اور کس نے دیکھی ہے جہنم، پتہ نہیں کب آئے گی قیامت، نہ بنتے ہی قبر جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. یہ قرآن اس پر گواہی دے رہا ہے، احادیث اس پر شاہد ہے کہ بنتے ہی جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جنت بھی ہے اور اس کے لیے قبر جہنم بھی ہے. سلسلہ آیات قائم کرتا لیکن وقت نہیں ہے. حبیب النجار کو دیکھ لے، مومن آل فرعون کو دیکھ لے، گھر جا کر یہ واقعہ قرآن میں پڑھ لے کہ جیسے اسے آرے کے ساتھ چیرا گیا، ادھر شہادت پائی ادھر حکم ملا کہ ادخل الجنہ، جا تو جنت میں داخل ہو جا. معلوم ہوا مومن کے لیے قبر کل بھی جنت تھی. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جو فرعونی طرز پر فرعونیت پرست بن کر مر جاتے ہیں، صبح شام ان کی قبر میں آگ پیش کی جاتی ہے. معلوم ہوا جو فرعونی بن کے مرتا ہے اس کے لیے قبر جہنم ہے، اور جو مومن بن کے قبر میں جاتا ہے وہ قبر میں پھر انتظار نہیں کرتا، بلکہ تفسیر الکشاف جلد نمبر 4 علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی مطبوعہ بیروت لبنان باہر کی جلد سبز کلر کی، اس میں رسول کی 11 حدیثیں، اور حدیثوں میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ماتا علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے وہ قبر میں جا کر جنت کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے. تو پہلی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ قابض الارواح اللہ ہے. دوسری آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قابض الارواح ملک الموت ہے. تیسری آیت سے یہ ثابت ہوا کہ قابض الارواح ملائکہ ہے. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ اچھا درود پڑھیے گا صاحب. اچھا گردش کو کیا خبر میں کس کی دعا میں ہوں، گردش کو کیا خبر میں کس کی دعا میں ہوں.
نثار حدیث نسا میں ہوں، بچپن سے ہی نثار حدیث نسا میں ہوں۔ 12 امام میری سفارش کریں گے کل، 12 امام میری سفارش کریں گے کل، میں آج سے ہی خلد کی آب و ہوا میں ہوں، آج سے ہی خلد کی آب و ہوا میں ہوں۔ کیسے، آخری شعر ہے، کیسے فشار قبر کرے میرا سامنا، کیسے فشار قبر کرے میرا سامنا، لپٹا ہوا ثنائے علی کی ندا میں ہوں۔ کتاب کا نام ہے اثبات ولایت، یہ ہے کتاب کا نام، فارسی میں۔ دوسری کتاب کا نام ہے معاد شناسی۔ ان دونوں کتابوں میں یہ درج ہے کہ ایک حکمران محمد و آل محمد نے امام ابن امام حضرت صادق علیہ السلام بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں ایک دعا مانگتا ہوں، آپ آمین فرما دیں۔ امام فرماتے بتا تیری کیا دعا ہے؟ کہتا ہے مولا دعا میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے جنت عطا کرے۔ امام فرماتے تجھے کس نے کہا ہے کہ تو یہ دعا مانگ؟ علمی مرکز میں بیٹھے ہوئے کتابوں کے نام میں نے لے دیے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تجھے کس نے کہا ہے کہ تجھے دعا مانگ؟ حیران ہو کر کہتا ہے مولا جنت کے لیے دعا نہ مانگو۔ فرمایا یہی تو میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ تجھے کس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ تو جنت کے لیے دعا مانگ؟ کہتا ہے مولا جنت کے لیے دعا نہ مانگو۔ فرمایا ہاں اپنے دل کو ٹٹول، اگر تیرے دل میں صادقانہ طور پر ہماری محبت ہے تو دنیا میں خود چلتی پھرتی ہے کہ جنت ہے۔ یہ چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں، پہلی 3 کے بعد اللہ اس میں ارشاد فرما رہا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون۔ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت اس کے سر پر آ جاتا ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اللہ دیکھیے اس اجتماع میں اور اس وقت میں تشریح کا وقت نہیں ہے، میں پھر پڑھ رہا ہوں بڑے آرام سے، ایک ہی بات دینا چاہتا ہوں اور زیادہ نہیں دے سکتا۔ بہت کچھ آج فلسفہ موت پر میں نے پڑھنا تھا اور بڑا سفر کر کے میں آیا تھا چونکہ میرا عزیز بیٹا تھا، وہ بھائی تھا۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون، تو ہمارے بھیجے ہوئے رسول اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور وہ اس قبض کرنے کے عمل میں کوتاہی سے کام نہیں لیتے۔ تو اب پہلی آیت میں کیا ہے؟ اللہ قابض الارواح۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ ملک الموت قابض الارواح۔ تیسری آیت میں کیا ہے؟ ملائکہ قابض الارواح۔ چوتھی آیت میں کیا ہے؟ کچھ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ مشکل سبجیکٹ ہے جو آج میں نے لینا تھا اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ میں اسے نبھا نہیں سکتا۔ آپ میری عادت خطابت سے واقف ہے کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ملک الموت آتا ہے، یہ نہیں کہا فرشتے آتے ہیں، بلکہ کہا ہماری طرف سے بھیجے ہوئے کچھ رسول آتے ہیں جو روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو اب یہ رسول کون
کرتے ہیں. اب پھر آئے, مجھے معاف رکھیے گا, میں تفسیر نہیں کر سکتا اور نہ یہ مجموعہ چاہتا ہے کہ میں تفسیر کروں, بلکہ یہ خود وہاں تک پہنچ جاتے ہیں, مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں خود لے کے چلتے ہیں. اب میں سورہ الحج کی آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے, اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ نے فرشتوں میں سے اور اللہ نے الناس میں سے, لوگوں میں سے کچھ کو چن لیا ہے. اعتبار رسول, اللہ نے ملائکہ میں سے اور الناس میں سے کچھ کو چن لیا ہے. تو اب یہاں اس آیت میں دو کا ذکر ہے, ایک طرف ملائکہ, پھر آگے کیا رسول من الناس, لوگوں میں سے کچھ رسول کو اللہ نے چن لیا ہے. تو پتہ چل گیا ملائکہ اور ہیں, یہ الناس میں سے جو رسول اللہ کے چنے ہوئے ہیں یہ اور ہیں. اب روح قبض کرنے میں جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے, ملک الموت کا ذکر کیا ہے, ملائکہ کا ذکر کیا ہے, وہاں ان رسول کا بھی ذکر کیا ہے. تو آئیے تلاش کریں کہ ملائکہ کے ساتھ ساتھ یہ رسول کون ہے. اب یہاں پر یہ تلاش کرتے وقت کہ یہ رسول کون ہے, میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. حضرت علامہ آیت اللہ محمد حسین تہرانی کی کتاب, وہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام امام شناسی, میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ رسول جو ملائکہ کے ساتھ ساتھ روح قبض کرنے پر قادر ہیں, یہ صرف ملائکہ میں سے نہیں. اور اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد ملک الموت ہے تو ملک الموت بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ملک الموت خود صرف ملائکہ سے ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ کچھ اور ہے. اب ان اور کو تلاش کرنے کے لیے اللہ یصطفی کی طرف آنا پڑے گا کہ اللہ نے ان کو مصطفیٰ بنا دیا ہے. یعنی یہ رسول وہ ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے مصطفیٰ ہیں. بیٹا وہ تو بچہ ہے نا, آپ تو میری طرف دیکھیں نا, ایک بات بیٹا بڑی مشکل ہے, مجھے پتا ہے. اللہ یصطفی, اللہ نے چن لیا ہے. تو یہ چنے ہوئے جو رسول ہیں یہ کون ہیں؟ مصطفیٰ ہیں, مجتبی ہیں, مرتضیٰ ہیں. نہیں چپ کر گئے نا, کل تھوڑا اٹھی آ گئی ہے نا, ساری چپ کر گئے. وہاں تقسیم نہیں ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا ہے اور انہوں نے نہیں کیا, نہ کلہم, جتنے کے جتنے ملائکہ تھے, خواہ وہ زمین والے تھے خواہ وہ آسمان والے تھے, انہوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا. تو آیات میں کلہم کا آنا, کلہم اجمعون, تمام فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا, اس بات کی دلیل ہے کہ استثنائی صورت کسی صورت میں کسی فرشتے کو حاصل نہیں تھی, بلکہ تمام فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا. جب سب نے سجدہ کیا اور قرآن سے ثابت ہے تو پھر تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ عالم کون ہے. کیونکہ تم, میں بڑے آرام سے یہی بات دیتا ہوں, اسی میں ختم کر رہا ہوں, بڑے سکون سے بات دیتا ہوں. تمہارے قول کے مطابق رسول سے مراد ہے عالم. آگے تم نے لکھا ہے یہ ہے ملائکۃ السما. ملائکۃ السما ہو نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو مستثنی نہیں کیا. جتنے ملائکہ ہیں سب نے جناب آدم کو سجدہ کیا ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ عالم اور ہیں, اور یہ سجدہ کرنے والے ملائکہ اور ہیں. اب ہم آتے ہیں عالم پر.
تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ اب وہ عالین کون ہے؟ حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب ایک، حضرت علامہ پیر رفیع الدین شاہ صاحب دو، حضرت علامہ مودودی صاحب تین، حضرت علامہ جلال الدین سیدی صاحب چار، حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب آپ پھیرا شریف پانچ، اور باقی حضرت علامہ بہت سارے ہیں، میرے پاس نام لینے کا وقت نہیں ہے۔ ان سب نے جو عالین کا ترجمہ کیا ہے، کسی نے لکھا ہے اللہ نے عالین کے متعلق ذکر کرتے ہوئے شیطان سے کہا کیا تو ان میں سے ہے جو بزرگ ترین ہے؟ کیا تو ان میں سے ہے جو بلندی والے ہیں؟ کیا تو ان میں سے ہے جو عظمتوں والے ہیں؟ بھئی یہ تو لکھتے ہو کہ اللہ نے شیطان سے کہا کیا تو ان میں سے ہے جو بلندی والوں میں سے ہے، عظمت والوں میں سے ہے، بلند ترین لوگوں میں سے ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ ہے کون؟ یہاں سب خاموش ہو گئے۔ یہ ہے البرہان جلد نمبر 4 اہل تشیع کی تفسیروں میں سے بہت بڑی تفسیر، اس میں یہ چند ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رسول کے صحابی بیان کرتے ہیں کننا جلوسا مع رسول اللہ، ہم رسول کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اذن اقبل الیہ رجل، یا اتنے میں ایک شخص رسول کے کندھوں تک حاضر ہوا، سلام کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ عز وجل لابلیس استکبرت ان کنت من العالین۔ یا رسول اللہ مجھے آگاہ کیجئے کہ اللہ نے جو اسرائیل سے کہا تھا، ابلیس سے کہا تھا، عزازیل سے کہا تھا کہ تو تو سجدہ نہیں کرتا، کیا تو عالین میں سے؟ فمن ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ عالین کون ہے؟ الذین هم اعلی من الملائکہ، کیا وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں میرے مولا فرماتے ہیں، رسول پاک فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں برداشت کر سکتا ہے؟ بتا دوں یہ وہ عالین کون ہے؟ کہتا مولا اسی لیے تو حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا سن انا محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ یہ ہے وہ عالین۔ تبت ہو رسول اللہ، ہمارے بھیجے ہوئے رسول تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے تمہارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے میں نام لے رہا ہوں اس مرکز میں بیٹھ کر کتاب کا۔ میری تقریر کے بعد جس سے جی چاہے جو یہاں میرے فاضل علماء موجود ہیں ان سے پوچھے گا یا علامہ صاحب کے آنے پر ان سے رجوع کیجیے گا۔ کتاب کا نام فروع کافی جلد نمبر 1، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ جب خوددار محمد و آل محمد مرنے لگتا ہے تو مرنے سے کچھ لمحے پہلے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی ہے۔ یہ آپ درود نہیں پڑھیں گے، صلوات نہیں پڑھیں گے آپ سے۔ مدرسہ فیضیہ میں، ہمارے مدرسہ فیضیہ میں ایک دن حضرت آیت اللہ مشکینی ہمیں درس اخلاق دینا تھا۔ تمام انڈین اور پاکستانی طلبہ اس درس میں موجود تھے، میں بھی اس میں الحمدللہ موجود تھا۔ تو آیت اللہ مشکینی صاحب نے دوران درس ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی دیکھو کہ کوئی حکمدار محمد و آل محمد قریب المرگ ہے
کرو. بلکہ اس کے سرانے کھڑے ہو کر غور سے اس کے چہرے کو دیکھو. مرنے سے 2-4 لمحے پہلے تم دیکھو گے کہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نظر آئے گی. اب سنو گے وہ مسکراہٹ، وہ ہم سے فرما رہے تھے، سنو گے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے وارثوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب حضرت محمد و آل محمد مرنے لگتا ہے تو رسول پاک اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں. واہ! اور علی اس کے پاؤں کی طرف آ کے بیٹھتے ہیں. میں پڑھ گیا، تجھے سن لیا کہ میں کہہ گیا. ذرا اندازہ لگاؤ حضرت محمد و آل محمد کے مقام کا. سوچو، فکر سے کام لو کہ اگر تم ہر دور آزمائش میں، ہر وقت ابتلا میں، ہر امتحان کی گھڑی میں محبت محمد و آل محمد پر قائم و دائم رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہو تو آل محمد میں سلا جاتے تھے کہ رسول پاک مرنے والے کے سرانے آ کے بیٹھتے ہیں اور علی مرنے والے حقدار کے پاؤں کی طرف آ کر بیٹھتے ہیں. میں نے پڑھ دیا، پہلے بھی کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں موت کے موضوع پر کہ علی آ کے حقدار کے پاؤں کی طرف بیٹھتے ہیں. بابا جان چپ رہنا آپ کے لیے حق ہے آپ کا، لیکن میرا بھی یاد کرنا فرض ہے مجھ پر. وہ علی جس کے پاؤں مہر رسالت پہ نظر آتے ہیں تو حقدار کے پاؤں کی طرف. مرنے والے پر رسول جھکتے ہیں، جھک کر فرماتے ہیں ابشر یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست خوش ہو جا. جو کچھ دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے انی خیر لک مما ترکت فی الدنیا، جو کچھ تو چھوڑ کے جا رہا ہے میں ان سب سے تیرے لیے بہتر ہوں، کیونکہ میں نبیوں کا نبی خود تجھے لینے آ گیا ہوں. ثم جنحد رسول اللہ، پھر رسول پاک کھڑے ہو جاتے ہیں. علی آگے بڑھتے ہیں، پڑھنے والے پہ چھکتے ہیں، جھک کر فرماتے ہیں ابشر یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست خوش ہو جا. انا اماموں کا، اماموں کا، اماموں کا. نہیں کہتے میں علی آ گیا ہوں. یہ بچوں یہ نہیں فرماتے کہ میں علی آ گیا ہوں، میں ابو الحسن آ گیا ہوں. نہ، یہ نہیں کہتے میں نبی کا بھائی آ گیا ہوں. فرماتے ہیں انا اماموں کا، اماموں کا، اماموں کا، میں تیرا امام آ گیا ہوں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص اٹھایا جائے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ. فرماتے ہیں تیرا امام تو پھر لینے آ. مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، باہر میں، پار میں، جہاں بھی کوئی مرتا ہے علی اس کے سرانے آنے واحد میں پہنچتے ہیں. بس یہی آخری بات لیں اور ایک جملہ مسائل کا میں یہاں ختم کر دوں. علی ابن ابی طالب کا پہنچنا ہمارے ہاں مستند کتب سے ثابت ہے. جب حارث ہمدانی کے سرانے جو بیمار تھا، علی تیمارداری کے لیے اس کے سرانے پہنچے. اپنے سرانے علی کو دیکھ کر جناب ہمدانی حارث رو پڑے. جب روئے علی جھکے، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا
حارث رونا کس بات کا ہے؟ کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں، موت تو اللہ کے دوستوں کے لیے پیغام مسرت ہے۔ فرمایا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا اس لیے رو رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا، آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ علی نے پھر اس کی پیشانی ہاتھ رکھا، پسینہ صاف کر کے فرماتے ہیں تجھے کس نے کہا ہے کہ تو میری زیارت سے آج کے بعد محروم ہو جائے گا؟ واہ بابا جی واہ، کمال ہے آپ کو سننے۔ یہ بچہ تو بیچارہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس کی بڑی مہربانی ہے، جب سے میں پڑھ رہا ہوں بڑی توجہ سے سن رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ دل کے آئینے پر یہ لفظوں کی تصویر لے رہا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں تجھے کس نے کہا ہے کہ آج کے بعد تو مجھے نہیں دے سکے گا؟ مولا جب مر جاؤں گا تو پھر آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ فرمایا مرنے کے بعد ہی تو مجھے دیکھے گا۔ مولا وہ کہا، فرمایا پھر اندر دو، نمبر 1 اندر نو، نمبر 2 پھر قبر، نمبر 3 اندر حوض، نمبر 4 اندر مقاسمہ۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا کہ مرنے لگے گا میں تجھے لینے آؤں گا۔ بنو اس کعبے، بنو کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ علی بوقت موت تمہیں لینے خود آئے۔ اندر موت، تیری موت کے وقت میں تجھے لینے آؤں گا۔ بس بولا، فرمایا ہونا وہ پھر قبر، جب تو قبر میں اتارا جائے گا تو میں علی تیری قبر میں اپنے نور ولایت کے ساتھ تجھے جلوہ فکر نظر آؤں گا۔ مولا قبر میں، یہاں ایک فکرہ اور بھی لے لے، تاریخ کا فکرہ ہے، کتاب کا نام ہے بحار الانوار، اس میں یہ درج ہے حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا خوددار زندگی میں جتنی مرتبہ کربلا میری زیارت میں آئے گا، میں بطور کا بیٹا اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اتنی مرتبہ قبر میں اس کی قبر میں جا کر میں خود اسے زیارت کراؤں گا۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا عظیم مقام ہے خوددار کا۔ چونکہ آپ رو پڑے ہیں، میں اسی پہ ایک بات کو ختم کرتا ہوں، تو 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ ہمارے ایک آیت اللہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے صدام کے زمانے میں کربلا سے نکالا گیا تو میں جا کے ذریعہ اقدس سے چمٹ گیا، حالت بیداری میں، خواب میں نہیں، چمٹ گیا، زور زور سے ذریعہ اقدس کو پکڑ دیا، اور میں نے اپنے عقیدے کے مطابق والہانہ انداز میں مولا سے کہا، مولا ماں کی گود سے لے کر بڑھاپے تک زندگی آپ کے حرم کے سائے میں بسر کی ہے، اب مجھے مرنا گوارا ہے لیکن آپ کا حرم چھوڑنا گوارا نہیں۔ تو آیت اللہ لکھتے ہیں کہ اس وقت میں نے مجسم نور ایمان کو اپنے سامنے پایا، میرے مولا نے باقاعدہ مجھ سے بالمشافہ ارشاد فرمایا، میرا نام لے کر کہ کون کہتا ہے کہ آج تو میرے حرم سے دور ہو جائے گا؟ کہتا ہے مولا نکالا جا رہا ہوں۔ فرمایا جا، جہاں بھی جائے گا اپنے گھر میں میرے غم کی سفید ماتم بچھانا، جس جگہ پر میرے غم کا ذکر ہوگا وہ جگہ حسین کا حرم بن جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا مقام خوددار محمد و آل محمد کو محمد و آل محمد نے بخشا ہے۔ یہ جب نام حسین سن کر غم حسین آپ آنسو برساتے ہیں، اللہ اکبر، کتنا عظیم مرتبہ ہے غم حسین میں رونے والوں کا کہ سیدہ آواز دے کر کہتی ہے، میرے مظلوم کربلا کے غم میں رونے والے، میں فاطمہ تمہاری
کے غم میں رو رہے ہو، جنہیں رونے والے تھے لیکن کسی نے رونے نہیں دیا، عقیل بیٹے محترم خواجہ ذوالفقار صاحب، باقی مومنین و مومنات، علامہ آگے تشریف لانا چاہیے، باقی مومنین و مومنات، جب ان کا عزیز بھائی فوت ہوا کہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اسے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، اس کے لاش سے لپٹ کر روئے۔ ابھی میں آیا ہوں کمرے میں بیٹھا ہوں مولانا صاحب کے کمرے میں، چونکہ میں نے آپ سے کہا ہے میرا ان کا روحانی رشتہ ہے شروع سے، تو میری بیٹیاں میری بہنیں روتی ہوئی مجھ سے پرسا لینے کے لیے آئی، میں نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا ہے، ان کو صبر کی ترتیب دی ہے۔ تو میرے بچوں، میرے بیٹیوں، میرے بیٹوں، یہ دیکھو کتنے مومنین تمہارے بھائی کا تمہیں پرسا دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور تم نے جب جنازہ اٹھایا تو سب تمہیں تسلیاں دینے والے تھے، علمدار کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والے تھے، لیکن ہائے کربلا جب حسین کا عباس مارا گیا، سب میں درد لگا، پشت میں نیزہ لگا، آنکھوں میں تیر لگے، بازو کٹ گئے۔ جب عباس منہ کے بل زمین پر آئے تو اس وقت حسین نے کہا عباس الان انکسر الرحم، عباس اب میری قبر ٹوٹ گئی۔ رونے والے امام حسن کی شہادت پر حسین نے نہیں کہا تھا کہ اب میری قبر ٹوٹ گئی، لیکن عباس کی شہادت پر امام نے آواز دے کر کہا عباس اب میری قبر ٹوٹ گئی۔ ہماری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صحاب رحمت، اس سے لے کر میں 2 لفظ پڑھ کر ممبر چھوڑ رہا ہوں، اس میں یہ درد ہے کہ جب حسین عباس کی طرف بڑھے، ابھی بڑے ہی تھے کہ امام نے دیکھا ایک برقع پوش خاتون عباس کے لاشے پہ بیٹھ کر رو رہی ہے۔ امام جانتے تھے لیکن بداحت غم کے لیے فرمایا بی بی تم کون ہو کہ مجھ سے پہلے